السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کویشچن ہے کہ اگر دو تین حوالے بھی ہیں، دو تین اموات کے، تو یا کوئی اور بھی اس سے ملتی جلتی چیز۔ کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ شرک مت کرو اور اللہ پہ یقین رکھو اور بڑا اللہ کے اوپر، تو پھر آپ کے دعائیں سنی جائیں گی۔ قرآن کی بھی آیات ہیں بہت سی، احادیث بھی بہت سی ملتی ہیں۔ تو پھر بھی اگر ایک انسان کو دکھ پہنچ جاتا ہے، اس کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، دعائیں تو نہیں قبول ہوئی میری، انسان کا جو کویشچن کرنے والا شخص ہے وہ کہ پھر انسان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، یا پھر کیا کریں؟ تو پھر وہ اللہ سے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوئی، میرا تو رزلٹ ایسا نہیں آیا جیسے میں چاہتا تھا، بندہ تو فوت ہو گیا، یا طلاق ہو گئی، یا کاروبار میں نے کتنی محنت کی تھی، کتنا میں نے توکل بھی کیا تھا، کتنا یہ بھی کیا تھا اور دعائیں بھی کی تھی، پھر بھی کاروبار نہیں چلا، بیماری کے لیے کتنی کی تھی، بیماری بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اس سے ملتے جلتے بہت سے سوال میں نے بہت دفعہ یہ والی چیز بتا دی ہے، اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں سیکھا ہوا۔ زیادہ سے زیادہ بچپن میں ہم لوگوں نے چند چیزوں کے رٹے لگا لیے ہوئے ہیں کہ اسلام کے ارکان کون سے ہیں، ایمان کے ارکان کون سے ہیں، وہ طوطے کی طرح رٹ لیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے۔ یا صبح شام کے اذکار بھی ہم لوگ پڑھے جا رہے ہیں، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو۔ ہمیں کوئی سمجھ، میرا خیال یہ ہے کہ اس ساری چیزوں میں سے عقیدہ جو ہے وہ نہ ہم لوگوں نے سیکھا اچھے طریقے سے، نہ ہمیں اس کے اوپر، ہمیں توکل کا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ توکل کا مطلب کیا ہے۔ کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جس چیز کی پر توکل کر رہا ہوں تو میری مرضی سے میرے رزلٹ مجھے ملیں، اور اگر نہیں ملتے تو پھر تو میں نہیں توکل کروں گا۔ اگر میں نے کسی کے لیے دعا مانگی تھی، اتنی زیادہ مانگی تھی، اور وہ نہیں زندہ رہا، تو اب میں تو نہیں مانتا ہوں یہ والی۔ تو ٹھیک ہے، بندہ نہ مانے، جو ہوتا ہے وہ، جو بنتا ہے وہ بنا لے، جو کرنا ہے کر لے، شکوہ کرنا ہے، اللہ سے لڑائی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لے۔ میں نے تو ہر کوشش کی، اپنے حقوق اپنے پورے کیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، لیکن طلاق تو ہو گئی۔ تو پھر اب میں تو نہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا آئندہ کے بعد، یا اس طرح کے جو بنتا ہے بنا لے۔ پھر یہ ہے آخری چیز۔ پھر ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اللہ بادشاہ ہے، بس بھاگو جاؤ۔ اب میں یہ اسٹریٹ فارورڈ آنسر دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کنٹرولیبل ہیں، کوئی ان کنٹرولیبل ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ عقیدہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر ہمیں یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کسی نے سمجھا ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں؟ تو رب کا مطلب ہوتا ہے وہ مالک جو مرضی کرے، جیسے مرضی حال میں رکھے، میں راضی ہوں۔ میں اسلام کی جو لیجسلیشن مجھے پسند ہے، نہیں پسند، حجاب ہے، نمازیں ہیں، یہ میں اس پہ راضی ہوں۔ نہیں یہ اتنی زیادہ کیوں ہیں، یہ اتنی پابندیاں کیوں ہیں، تو اس کا مطلب میں راضی نہیں ہوں، یا میں راضی ہوں یا میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کے اوپر میں راضی ہوں یا راضی نہیں ہوں۔ اگر راضی نہیں ہوں تو پھر یہ دعا ہم مانگنی چھوڑ دیں۔ یہ کلیم ہے نا، ایک ہم لوگ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں اللہ کے رضا پہ راضی ہوں، ہم اللہ کی قضا پہ راضی ہیں۔ تو یا پھر سیدھی بات کریں کہ وہ جو قرآن میں ایک آیت مل جاتی ہے کہیں پہ، میں بتا دوں گا آپ کو، کہ ایک انسان نے اپنے نفس کو ہی، اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا، ان کے میری مرضی سے کوئی فیصلہ ہوگا، میری مرضی سے میرے رزلٹ ملیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں نہیں مانتا۔ تو مت مانو، آئی ریپیٹ، مت مانو۔ کتنے گورا پورے 80% ان لوگوں نے اپنے مذاہب سے بھی نکل چکے ہوئے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، ان کو نہیں پتہ۔ ایتھیسٹ 80% ایتھیسٹ ہو چکے ہوئے ہیں، یا وہ جو رہ بھی چکے ہیں۔ آپ لوگ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان ممالک میں وہ چرچ بک رہے ہیں، مسجدیں لوگ خرید کے بنا رہے ہیں، کوئی جاتا ہی نہیں ہے ادھر، اتنی بڑی بڑی عمارتیں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، وہ تنگ اور آوازار ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کو، کیونکہ ان کو بہت سے ایررز ملتے ہیں اپنے،
ان کو تسلی نہیں ہوتی. بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اب یہ ویسٹرن ورلڈ میں اپنے مسلمانوں بھی دیکھ لیں تو مساجد میں کتنے پرسنٹ، 2-4% سے زیادہ نہیں جاتے ہیں، لیکن ان کا تو حال بہت ہی خراب چل رہا ہے. ہمارا زبانی کلامی ایمان تو ہے نا، ان کا تو وہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم ایگنوسٹک ہیں، ہمیں نہیں پتہ. کیا وہ سکون میں ہے؟ کل یا پرسوں کی بات میں بتا رہا ہوں، امریکہ میں میرا جو چھوٹا بھائی ہے، مجھے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ جو کوئی اس کا دوست ہوگا، کولیگ ہوگا، کیا تھا مجھے نہیں، میری بات نہیں ہوئی، تو میرے بھتیجے بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی جو بھی سیلف ہارم کہتے ہیں، جو اپنی جان لے لینے کا، اس طرح کی بہت سے مسائل ان باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں. تو وہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو بے چینی ہے نا انسان کی، یہ جو ٹکرے مارنا، یہ ایمان کا مطلب کچھ اور تھا، یہ اذکار کا مطلب کچھ اور تھا، یہ دعاؤں کا مطلب کچھ اور تھا. دعائیں یا تو قبول ہو جاتی ہیں یا پھر اللہ جان بوجھ کے اس کو لمبا کھینچتا ہے. جیسے بی بی ہاجرہ کی ایک دم زمزم نہیں آ گیا تھا، ان کو اللہ کو پسند تھا وہ سٹرگل، وہ سب چکر کاٹ رہے ہیں، پہلے چکر میں ہی آ جاتا پانی، زمزم نے نکلنا ہی تھا. تو 7 چکر، اللہ کو کبھی کبھی وہ سٹرگل پسند ہوتی ہے کہ میں لیٹ دعا قبول کروں گا، اس بندے کے ثواب زیادہ ہوں. یا پھر اللہ تعالیٰ کہیں ایسی آفتیں ہوتی ہیں وہ دور کر دیتا ہے کہ چلو اس دعا کے بدلے میں دوسری آفتیں دور کر دوں. یا وہ دعا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ جب ضرورت ہوگی انسان کو، وہ ہوگی قیامت والے دن. تب ان دعاؤں کی وجہ سے اتنے اعمال بڑھ گئے ہوں گے ہمارے کہ ہم سمجھیں گے ہماری دعائیں ضائع ہو گئی تھیں، لیکن اللہ نے تب کے لیے سنبھالی ہوگی. پھر اللہ یہ سارے دعا تو قبول کر سکتے تو ساری کیوں نہیں کر لیتا میری آج کی دعائیں؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کو تھپڑ سے اس کی جان چلی جاتی ہے. تو اللہ نے ان پیرنٹس کے لیے زیادہ بہتر پلان رکھا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اچھا چلیں اس کو ایسے مثال سمجھتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ 10 سال کا ہے، اس نے چھریوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اس نے سگریٹ بھی پینے ہیں، اور اس نے ڈرگز بھی لینے ہیں، اس نے کوئی اسکول نہیں جانا، کوئی ہیلتھی فوڈ نہیں کھانی، اور گالیاں بکنی ہیں. تو ہم اس کو کہیں گے نا کہ بھائی یہ اچھا لائف سٹائل نہیں ہے، تو آپ کو اسکول جانا پڑے گا، آپ کو جو بھی مسجد میں یا، لیکن وہ دعائیں کرنے بیٹھ جائیں اور وہ کہیں کہ میری اللہ یہ دعا قبول کر، اور اس کو پیرنٹس اس کو پھر بھی جوتیاں لگاتے ہیں چل اسکول، تو وہ اب یہ کہنا شروع ہو جائے میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے تو اللہ پہ پورا توکل کیا تھا، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ میں نے تو ڈرگز لینے ہیں، میں نے تو اسکول نہیں جانا، میں نے تو یہ سارے کام کرنے ہیں، تو میری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی. پھر کیا کریں؟ اس 10 سال والے بچے کی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ او بھائی جو تو مانگ رہا ہے نا یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، ہماری کون سمجھائے گا؟ جو ہمیں ابھی سمجھ میں آ رہا ہے شاید وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، کون بتائے گا؟ اچھا اس کو اس طرح تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. کیا اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی مرضی چلنی ہے یا ہماری مرضی چلنی ہے؟ اچھا چلیں، ہم کہتے ہیں ہماری مرضی سے سارے نتائج ملیں. اس دنیا میں کتنے ملک ہیں اور کتنے بادشاہ ہوں گے اور کتنے وزیر ہوں گے اور کتنے گھروں کے سربراہ ہوں گے، کس کی مرضی چلنی ہے؟ چلیں پاکستان کی صرف ایک بات کر لیتے ہیں. آج تک جب سے پاکستان بنا ہے تو کتنے سربراہ، کتنے لوگ خوش ہیں ان سے؟ نہیں، ہم کہیں گے ہم سیاسی جماعتی لیڈروں کی بات نہیں کرتے. کتنے جو وردیوں والے ہیں، کیا پولیس فوج، کیا عدالتوں میں، ان کے فیصلوں سے سب خوش ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اپنے گھر جو بھی جرگے بنتے ہیں ان کا، کیا ان سے سب لوگ خوش ہیں؟ اچھا وہ بھی خوش نہیں ہیں. کہ سب کو انصاف ملتا ہے؟ اچھا وہ بھی نہیں، کام نہیں چل رہا. جتنے اسکول ٹیچرز ہیں یا جتنے ڈاکٹرز ہیں یا جتنے بھی جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا ان میں خرابیاں آپ لوگ نہیں دیکھتے؟ ان کی غلط ڈیسیژن نہیں دیکھتے؟ ان کی چلے وہ بھی نہیں. ہم اپنے گھروں میں اب ہمارے جو گھر کا بڑا ہوگا اس کے ڈیسیژن مانے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 95% جو گھرانے ہیں
وہ تو ہسبینڈ وائف کے ڈس ایگریمنٹ کے اوپر مطلب چھینا جپنی چل رہی ہے. بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے ہیں, بیوی شوہر کی نہیں ہے, شوہر بیوی کی نہیں سن رہا. تو بندہ سوچے پھر کس کی ماننی ہے. اچھا نہیں, میں اپنے بہن بھائیوں کی, سب بہن بھائی آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو اب ان سارے کو زوم آؤٹ اور زوم ان ہم لوگوں نے جو کیا ہے, تو کتنے انسان ہیں آج تک دنیا میں, تو کتنی مرضیاں چلیں گی. مطلب پھر کس طرح یہ کائنات کا, اب اس طرح تو کہیں تو جابیں ہی ختم ہو جائیں گی ان کی, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو. سارے ہسپتال فارغ, سارے ڈاکٹر فارغ, سارے نرسیں فارغ, سارے جو ہسپتال بنانے کی جو بلڈنگ مٹیریلز ہیں وہ فارغ. مطلب یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, کیونکہ جو انسان کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ بیمار نہ ہو تو اس کی تو بیمار ہو جاتے ہیں, تو وہ تو ناراض ہے اللہ سے. اور جو بیمار ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم. اچھا جی, جتنے رکشے والے ہیں سب کی جابیں ختم, جتنے ٹیکسی والے ہیں, جتنے ٹرانسپورٹیشن والے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر پہ ہی ساری چیزیں مطلب آسانی سے دستیاب ہو جائیں. جتنی جابز ہیں وہ بھی ختم, کیونکہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے جاب پہ نہ جانا پڑے. میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے برتن خود ہی دھل جائیں. میں دعائیں کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہو یار یہ دعا غلط کر رہے ہو. نہیں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہر چیز کھاؤں پیوں, چاکلیٹ آئس کریمیں اور یہ اور وہ, لیکن میں بیمار نہ ہوں. میری دعا قبول نہیں ہوئی. میں یہ ساری چیزیں کر رہا تھا, تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں ورزش کروں, میرا دل نہیں کرتا میں قرآن پڑھوں. سارے مدارس فارغ, کیونکہ میں اللہ سے دعا جو کر رہا ہوں, یقین جو کر رہا ہوں. جتنی یونیورسٹی ہیں ساری فارغ, کیونکہ میں توکل کیا ہوا ہے کہ مجھے تو اللہ رزق دے گا. تو میں پھر ابھی اتنا تکلفات میں کیا پڑھوں. یونیورسٹیاں اتنے سال 16 سال لگاؤں, کوئی یہ کورس, کوئی یہ کورس. اللہ پہ توکل جو میں نے کیا ہوا ہے تو وہ بھی فارغ. جتنے بھی قبرستان ہیں وہ بھی فارغ. میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں, ان کو نہیں فوت ہونا چاہیے تھا. اللہ نے میری دعائیں قبول نہیں کی ہیں. میری کوئی آزمائش, مطلب یہ کیا چل رہا ہے. پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا. یہ دنیا کا سسٹم چلے گا, لیکن اب اللہ کے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اب اللہ کا نظام اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا, تو یہ جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں نا, یہ اصل میں کہ ہمارے کوئی بیمار بھی نہ ہو, ہم جدا بھی نہ ہوں, ہمیں کام پہ بھی نہ جانا پڑے, ہمیں کوئی ہم سے ناراض بھی نہ ہو, نہ شوہر نہ بیوی نہ بچے, سارے اچھی زندگی گزاریں, ہم جو مرضی کھائیں پئیں, ہمیں تکلیف نہ ہو. ہم مطلب یہ سارا ہوگا انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے. وہاں پہ ہمیں کسی مسئلے میں نہیں پڑنا. اس دنیا میں اچھی چیزوں کی اور آزمائشوں کی آمیزش ہے, مکس اپ چیزیں ہیں. کبھی تھوڑے دن ہم لوگ ہنسیں گے, تھوڑے دن اداس ہو جائیں گے. اٹس آل رائٹ. جب اداس ہوں گے تو ہم اگر اللہ کے نظام کو اس کو پروٹوکول کو فالو کریں گے, تکلیف تو ہو رہی ہے اپنے کسی دکھ میں, لیکن ہم کمپلین نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ بس ٹھیک ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. دعائیں کرنی ہیں, دعائیں قبول ہو جائیں گی الحمدللہ. نہیں قبول ہو رہی تو انشاءاللہ اللہ جمع کر رہا ہے. جب یہ عقیدہ ہمارا ہوگا تو ہم اتنے پریشان نہیں ہوں گے. جیسے میں اپنا خود بتاتا ہوں کہ مجھے اپنے کوئی بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے اپنے خاندان سے یا میرے والد صاحب یا جو بھی, تو میرا خیال ہے میں ایسا ہوں. آئی تھنک ہر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں خاموش ہو جاؤں, میں تھوڑا دن اپنے آپ کو دوں, تو میں آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہو جاتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا ڈیمیج کر دوں اپنی زبان سے, اپنے خاندان والوں سے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. تو میں پیچھے ہٹتا ہوں, آئسولیٹ ہوتا ہوں کہ مجھے بس سائڈ پہ ہٹاؤ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی آل فال بکوں گا, کوئی زیادہ ڈیمیج کر دوں گا, یا پھر کوئی ناشکری کے الفاظ نکل جائیں گے. ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے آہستہ آہستہ کر کے اپنے اللہ کے ساتھ. تو اگر تو ہم لوگوں نے اپنی منوانی ہے تو پھر ہم اسی طرح مصیبتوں میں بعد میں رہیں گے, اپنے ایمان کو متزلزل بھی کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ پہلے سے پتہ ہو, ہم لوگوں نے ٹریننگ ایسے کی ہو اپنے بچوں کی بھی اپنی بھی, کہ یہ ایک پارٹ آف دی پروسیس ہے, ہر ایک نے جانا ہے. یہ ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ میں ہم لوگوں نے پہنچنا ہے,
اور وہاں پہ جس انسان نے اپنے لیے کوئی اچھا بیگیج، یعنی کہ ہم سفر میں بیگ لے کے جاتے ہیں، اس میں اچھی اچھی چیزیں اپنی لے جاتی ہیں، اپنی ضرورت کا سامان، تو اگر اس کا اعمال کا بیگیج اچھا ہے تو اس کو مزے مارے گا، اگر اس کا اعمال اچھا نہیں ہے تو ظاہری کا بات ہے کہ اس کو مصیبت میں پڑے گا۔ لیکن یہ تھوڑے دن کے لیے زندگی ہے، وہ والی زندگی مین زندگی ہے۔ تھوڑے دن کے لیے جیسے آپ مووی دیکھتے ہو تو تھوڑے دن کے لیے کوئی کریکٹر میں کوئی بادشاہ بن گیا ہے، کوئی وزیر بن گیا ہے، کوئی فقیر بن گیا، وہ اصل میں تو نہیں تھے، تھوڑی دیر کے لیے بنے تھے۔ 2 گھنٹے کی مووی ہوگی تو پورا مہینہ ہم لوگ کوئی اور کام کر رہے ہوں گے۔ اس دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اور ہم لوگ اتنا افراتفری جب مچائیں گے، جب یہ دکھ ہم اپنے سپریس کریں گے، اور پھر آنکھیں بے شک رو بھی رہی ہیں، لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی ماسٹر پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں پھر ہمیں سورۃ بقرہ میں جو 216 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ کبھی کبھی تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ اچھی ہوتی ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور تو آپ کو کوئی چیز محبت مطلب آپ کہہ رہے چھوڑ ہی نہیں رہے وہ لالی پاپ، لیکن وہ اصل میں وہ شر ہوتا ہے تمہارے لیے۔ شاید کوئی ایسے بیمار لوگ ہیں ان کو اتنی تکلیف ہو بعد میں تو آپ سے برداشت نہ ہو، اس بندے سے بھی نہ برداشت ہو، شاید اللہ نے اس کو جنت میں لے کے جا کے اس کی برزخ میں آسانی کرنی ہے اس کے لیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا بلوڈ ون جو ہمارا پیارا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، جیسا مرضی تڑپتا رہے، جیسا مرضی رہے۔ یہ انصاف ہے؟ اس انسان کے لیے بھی انصاف نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے، تمہیں کیا پتہ یہ جو تم چیزیں مانگے جا رہے ہو۔ اگر یہ نظام ہم اپنے طریقے سے چلانا شروع کریں، نہ تو ہمارے اندر اطمینان قلب ہو، نہ ہماری خواہشات کے مطابق یہ دنیا چلے، ہمارے بس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ اینڈ آف دی ڈے، اچھا پھر میں نے جب اسے بات شروع کی تھی، چلو ٹھیک ہے، نہیں سننی اللہ نے آپ کی بات، چلو ہاں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے 10 دفعہ ہوگا، اب اور بھی ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پڑھ لیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو اللہ اور بڑھائے گا، کفران نعمت کرو گے تو اللہ چھین لے گا۔ ایک کوئی چیز اللہ نے ٹیسٹ میں ڈال دی، ہزاروں چیزیں ہمارے پاس ہیں، آنکھیں ہیں، ہم لوگ انٹلیکٹ ہے، ہم لوگ کام ہے، گاڑی ہے، یا کوئی کھانا پینا ہے، اور باقی رشتہ دار ہیں، کوئی ایک چلا بھی گیا تو ہم اس پہ صبر کر کے، جیسے 1 ٹریلین نعمتیں ہیں ہمارے پاس اور ایک کم ہو گئی، اس کا دکھ تو ہو رہا ہے۔ اب گنتا ہے شروع، اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ تو گن ہی نہیں سکو گے اللہ کی نعمتوں کو، کتنی دفعہ سانس اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے، آپ لوگ کو کبھی پتہ ہے؟ کتنے بلینز ہمارے اندر جو خلیے ہیں، جو سیلز ہیں، جو یہ آٹو ریپیئر ہو رہے ہیں، جو آنکھیں دیکھتی ہیں، ان آنکھوں جن کے پاس نہیں ان کو پوچھو اس کی نعمت کیا ہے، پھیپھڑوں والوں سے پوچھو اس کی نعمت کیا ہے، کڈنی جو ڈائلسس کرواتے ہیں ان سے پوچھو، آپ لوگ کو فری میں سسٹم، آپ کی جو بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی نعمتوں کو گنو تو صحیح ذرا، تو یہ 2-4 کم ہو گئی ہیں تو ہم اس کے اوپر اتنا اللہ سے شکوہ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ تو میری دعائیں سن ہی نہیں رہا، میں نے تو توکل کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ توکل سیکھنا پڑے گا پھر مجھے، اور اس دنیا سے تو سب کو جانا ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی رہے گا، تو اللہ نے یہ سارے فیصلے پہلے کے کیے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ انسان جڑا رہتا ہے تو پھر وہ توکل رکھتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ، اگر میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے لیے کتھارسس کر دے گا، اللہ میرے دل کو اطمینان دے گا۔ اگر ہمیں یہ ساری چیز سمجھ میں آ جائے، عقیدہ سمجھ میں آ جائے، اس نظام کا سمجھ میں آ جائے، ہم لوگوں نے چیزیں نہیں سیکھی ہوئی، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ لوگ رشتے کیسے ہوتے ہیں، میاں بیوی بنتے ہیں، پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ 2 ہیومن بینگ تھے، 2 جسم تھے بیسیکلی، اور ایک تیسرا جسم بن کے باہر آ گیا، اس کو یہ کیسے آ گیا؟ آپ لوگ کو صرف اس فزیکل ریلیشن کا سمجھ میں آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں، لیکن یہ حیران چیز ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی اس کو بھیج رہا ہے اس دنیا میں، اور اسی نے
انہ علی رجعہ لقادر، اسی نے اس کو لے بھی جانا ہے۔ اچھا وہ آیا کیسے تھا؟ میرے باڈی کے اندر یا وائف کی باڈی کے اندر ہی اس میں سے ہی کچھ ایسی چیزیں مکس اپ ہو کے ایک نیا وجود آیا اور وہ مٹی میں چلا گیا۔ تو کہاں سے کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے، بھیج رہے ہیں انسان، آ رہے ہیں اور پھر کہاں پہ چلے جاتے ہیں سارے؟ جب یہ سارا نظام پتہ ہوگا تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ کبھی کبھی ہمیں تکلیف تو ضرور ہو رہی ہوگی، کبھی ہماری خواہشات تو پوری نہیں ہوتی ہوں گی، بیماریاں، جاب کے مسائل، بزنس کے مسائل، صحت کے مسائل۔ تو یہ ان سب کے ساتھ اگر میں نے اپنے اللہ کے ساتھ بس یہ میں نے اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ بس تو میرے لیے آسانیاں کر، جو دعائیں میری ابھی قبول کر لے گا تو اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نہیں بھی قبول کرے گا میں پھر بھی اس لیے دعائیں کرتا رہوں گا اسی ایمان کے ساتھ، چلو میری آخرت میں تو جمع ہو رہی ہیں نا، میرا ایک کنیکشن تو ہے میرے رب کے ساتھ، میں تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہوں نا کہ میرا ایک رب ہے، وہ میری ٹیک کیئر کرے گا۔ عقیدہ از سمپل، لیکن اگر ہم اس کو کمپلیکیٹ کریں تو بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا۔ اور آخری چیز، اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا، اس نے چیخنا چلانا ہے یا اس نے کہنا ہے کہ میرا اللہ قبول ہی نہیں کر رہا یا پھر میری دعاؤں کا کیا فائدہ، تو مت مانگو دعائیں، میری نماز کا مت کرو نماز۔ بہت سے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو میں نے بتا دیا کہ ایتھیسٹ ہے، کوئی نمازیں کوئی کچھ نہیں، کیا وہ سکون سے ہیں؟ یہ ایک آخری آپشن ہے، اگر سکون چاہیے تو 100% سرنڈر ہو جائیں، تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی اس کو دبائیں، اللہ کے اذکار کے ساتھ مدد لیں، پھر کام ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔